حماد اظہر صاحب کی کوئی ویڈیو فیصل وڈا کے پاس ہے، نازیبا ویڈیو، گندی ویڈیو، معاملہ لڑائیوں جھگڑوں تک چلا گیا ہوا ہے۔ عمران خان کے بعد پارٹی کون سنبھالے گا؟ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب سے کیوں ناراض ہے؟ بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، سارا کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی نون لیگ پر ڈال دے گی، صدر بن جائیں آپ، آئینی عہدے لے لیں، کابینہ میں نہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کس کو لایا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جگہ، اور یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور کیا سیاسی طور پر ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب سے کیوں ناراض ہے؟ مسلم لیگ نون ایسی کون سی خواہش ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، کون سے مقدمے میں وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس پر بات ہوگی۔ اور لڑائی جو ہے وہ اب گالم گلوچ اور گندی گندی ویڈیوز تک پہنچ گئی ہے، اور یہ لڑائی ہے حماد اظہر کی اور فیصل وڈا صاحب کی۔ بڑی خطرناک لڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ حماد اظہر فیصل وڈا کو کیا کہہ رہے ہیں، اور فیصل وڈا حماد اظہر کو کیا تانے دے رہے ہیں۔ دونوں رازدار ہیں ایک دوسرے کے، دونوں کی شامیں ایک ساتھ گزری ہوئی ہیں، دونوں ایک ہی جو ہے وہ کاندھے پر بیٹھ کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے تھے۔ اب ایک باغی کہلاتا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کار خاص جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی فیصل وڈا صاحب۔ اور فیصل وڈا صاحب جو ہیں بہت آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے صدر زرداری صاحب سے ملاقاتوں کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد کچھ نئے میسیجز وہ سامنے لا رہے ہیں۔ تو وہ میسیجز کسی کا پراپر پیغام ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن، کوئی اور لاجک ہے؟ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ اور ایک معاملہ جو تحریک انصاف کے لیے بڑا سنگین ہو چکا ہوا ہے، پارٹی کے اندر اختلافات کا۔ ہر ایڈونچر کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کے اندر گالم گلوچ ایک دوسرے کے خلاف بڑھ جاتی ہے۔ تو اب اس کو اختلافات کو ختم کرنے کی ایک کوشش نظر آ رہی ہے، اور جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کوشش کی ہے کہ خیبر پختونخوا جو پی ٹی آئی کا قلعہ ہے، اور جہاں سے بار بار اسلام آباد پر حملے ہوئے ہیں اور آگے بھی ہو سکتے ہیں، وہیں سے عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد پر آنے کی جو ہے وہ کال دے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اختلافات سے پاک کرنے اور پارٹی کے جو ناراض رہنما ہیں ان کو منانے کی جو ہے کوششیں علی امین گنڈاپور صاحب نے شروع کی ہیں۔ جو میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں اور سارے ٹی وی چینل رپورٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب نے عاطف خان جو ناراض رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ٹیلی فون کیا ہے، اور اسد کیسر اور شہرام ترقی کے کہنے پر گنڈاپور صاحب نے ان کو فون کیا اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ آئیں اور آ کر بیٹھیں تو تاکہ ہم اختلافات دور کریں۔ اور عاطف خان نے تصدیق کی ہے کہ ہاں جی مجھے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ آ جائیں اور بیٹھیں۔ اب پی ٹی آئی کیونکہ خاص ایک اپنا مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جس کو منا بھائی کی زبان میں کیمیکل لوچا کہیں دماغ کے اندر تحریک انصاف کے، کل بھی تھا آج بھی ہے، اور وہ کوئی بھی پتے کی بات جو ہوتی ہے نا، سمجھداری کی بات، تو سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ویسے پاکستان میں عموماً یہ کلچر ایسا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، لیکن پی ٹی آئی میں وہ کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جتنا بڑا جھوٹ ان کے سامنے رکھو گے یقین کر لیں گے، بس صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس جھوٹ میں ان کا لیڈر جو ہے نا اوپر ہونا چاہیے، کہ جی آپ کے لیڈر عمران خان نے نا اڑتے جہاز کو یوں پکڑ لیا اور جہاز کو نیچے بٹھا دیا۔ عمران خان جو ہے وہ اپنا بم منہ سے چلاتے رہے، اور انہوں نے یہ ایسی تیسی پھیر دی اپنے دشمنوں کی یہ۔ اور عمران خان صاحب، وہ جو عمران خان صاحب خود بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ جی پولیس آنسو گیس ہمارے اوپر چلا رہی تھی، اور میں نے خود یہ کرشمہ دیکھا کہ وہ جو شیل تھے وہ پولیس کی طرف جا رہے تھے 18 مارچ کے حوالے سے۔ حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹ تھا، فریب تھا، فراڈ تھا، عیاری تھی، مکاری تھی۔ وہ کے پی کے اور اے جے کے کی جو پولیس تھی اور گلگت بلتستان کی، ان کے آنسو گیس کے شیلز وہ لائے ہوئے تھے اور وہ چلائے جا رہے تھے۔ یعنی آپ تو، لیکن لوگوں نے بعد میں ویلاگز ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ اب جیسے کہ سینکڑوں لوگ ہمارے شہید کر دیے گئے اسلام آباد میں، 1000 سے شروع ہوئے تھے، 12 تک آ گئے ہوئے، اور 12 پر بھی لڑائی چل رہی ہے کہ 12 کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کوئی سمجھداری والی بات ان کے سامنے کریں تو وہ ڈر پڑتے ہیں بھائی کہ سمجھداری اور ہمارے ساتھ نہیں، بھائی ہم سمجھداری کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ جنون، عمران خان نے کہا تھا نا
کہ جنون ہے نوجوانوں میں، تو جنون واقعی عمران خان نے جنونی بنا دیا، جنونی کریزی. یہ پازیٹیو پولیٹیکل ہو یا سماجی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی، یعنی معاشرتی اور سیاسی طور پر بھی یہ چیز پازیٹیو نہیں ہوتی، نہ سونامی نہ جنون. جنونی آدمی یار رہتے جنونی ہے پہیے نہیں تھے، مطلب انیر پا دینا. جنونی آدمی مطلب جو عقل سے کام نہ لے، جنونی وہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ہر وقت جو ہے نا وہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لے. کہا جاتا ہے نا کہ جو بندہ عقل مندی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، جو نفع نقصان کا سوچ کے، پولیٹیکل نفع نقصان کی میں بات کر رہا ہوں، ذاتی نفع نقصان وہ اس طرح کی دنیا داری والا نفع نقصان نہ صحیح، جو بندہ تول مول کے چیزیں نہ کرے وہ بندہ نہیں کامیاب ہو سکتا. جنون تو جنونی خودکشی کر لیتا ہے بھائی، ہٹلر نے کر لی تھی نا. تو عقل کی باتیں سنتے نہیں ہیں. ہم لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ بھئی پولیٹیکلی چلے. یہ نہیں ہے کہ اب پہلے عمران خان پھر علی امین گنڈا پور یعنی عثمان بزدار کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی پاکستان کی ہسٹری کا کیا، دنیا کی تاریخ کا بیسٹ سی ایم ہے عثمان بزدار. اور پی ٹی آئی پوری کی پوری کہتی تھی ہاں جی بہترین سی ایم. تو مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا انیر پڑا ہوا تھا. تو اب شاید کہیں ان کو بہت زیادہ ٹھوکریں کھانے کے بعد شاید میں، اور شاید پر بھی میں نے کوئی زور نہیں ہے زیادہ، بلکہ شاید پر زیادہ زور ہے، اور اس بات پر یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی بیہیو کریں گے، کیونکہ پولیٹیکلی بیہیو کرنے والے نہیں ہیں. سب کو اکٹھا کر کے کہیں گے جی پھر کال آئے گی اور پھر ہمیں ربڑ خریدیں گے، گلیل بنائیں گے اور اسلام آباد جائیں گے. یہی کر رہے ہیں نا. تو یہ ایک تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور دوسرا میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب نے کچھ ٹویٹ کیے، اور کچھ انگریزی میں ٹویٹ کیے، کچھ اردو میں ٹویٹ کیے. اور حماد اظہر صاحب نے ظاہر ان ٹویٹس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہے ہیں. تو حماد اظہر صاحب کو جواب جو ہے وہ دیا ہے اپنے کیا نام ہے فیصل ووڈا صاحب نے. حماد اظہر صاحب کے ٹویٹس پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے تھے کل بھی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مارشل لا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اس کا ٹویٹ کا جواب دیا حماد اظہر کو فیصل ووڈا نے. حماد تیرے ٹویٹ کا جواب، نمونہ پھر بہتر بنسبت تیرے جیسے بھگوڑے بزدل سے. تو وہ بزدل ہے جو اپنی گھٹیا ویڈیوز کے بعد دوسری شادی کے باوجود اسے قبول نہ کرے. یعنی وہ کہہ رہا ہے گھٹیا ویڈیوز تیری ہیں اور دوسری شادی کی تو نے قبول نہیں کی. تو وہ بزدل ہے جس نے عمران خان کی پیٹھ پیچھے چرا گھونپا. تو وہ بزدل ہے جو کسی کال پر ٹویٹ کے علاوہ سامنے نہیں آیا. تو وہ بزدل ہے جو اپنے بزرگ باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا. میں تیری اور تیری پارٹی کی طرح نہ بزدل ہوں نہ گھٹیا ہوں کہ تیری ویڈیو دکھا دوں. مجھے قوم کی ماں بہن بیٹیوں کی شرم ہے. تو چوہے کی طرح بل میں چھپنے کے بجائے باہر آ بزدل بھگوڑے. اب یہ کلیم یہ کر رہے ہیں، اس ٹویٹ سے لگ رہا ہے کہ بھئی حماد اظہر صاحب کی کوئی ویڈیو فیصل ووڈا کے پاس ہے، نازیبا ویڈیو، گندی ویڈیو. ظاہر ہے فیصل ووڈا کے پاس اگر ہے بھی تو ان کو پبلک نہیں کرنی چاہیے. اول تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. بھئی دوست رہے ہیں آپس میں. سیاست میں پارٹیاں بدلتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، مفادات بدلتے ہیں، لیکن ذاتی یاری دوستیاں اور یہ سماجی تعلقات ختم نہیں ہوتے، خراب نہیں ہوتے. لیکن یہ کوئی نئی الگ قسم کی یہ جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں نسل ہے. مطلب آج پارٹی بدلی اور کل جو آپ کا لیڈر تھا وہ دنیا کا گندا ترین انسان تھا جس کے لیے آپ گواہیاں دیتے پھر رہے تھے کہ جی اس سے بڑا فرشتہ آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا. عمران خان کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، علیمہ اپنا وہ کیا ریحام خان کے لیے. تو یہ سارے معاملات. اچھا جی حماد اظہر صاحب نے فیصل ووڈا کے نام جوابی ٹویٹ ہے. تم وہ ہو جو ساری عمر جھوٹ اور فراڈ کے سہارے پلتے رہے. عمران خان کی کابینہ میں سوائے خان کی چاپلوسی اور مالش کے تمہاری کوئی اوقات نہ تھی، لیکن وقت آنے پر غدار اور بوٹ چاٹ ٹاؤٹ بن گئے. آج جس کو تو اپنی عزت سمجھ رہا ہے وہ عبرت ہے. تیرا نام آج ایک گالی بن چکا ہے. تو یہ معاملہ لڑائیوں جھگڑوں تک چلا گیا ہوا ہے. پتہ نہیں کہ فیصل ووڈا صاحب کے پاس اگر ویڈیو ہے تو کبھی وہ منظر پر آ بھی جائے. ایک تو یہ لڑائی ہے. اچھا جی اب دوسرا، مریم ریاض بٹو بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ اچھا خاصا انہوں نے بھی متھا لگایا ہوا ہے، لیکن وہ کسی اور ٹائم پر اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ عمران خان کے گھر کی لڑائی جو ہے نا وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. عمران خان کی پارٹی کی لڑائی تو شاید عمران خان صاحب اس پر قابو پا لیں، اس پر کنٹرول کر لیں، لیکن یہ لڑائی بہت خطرناک اور بہت سنگین ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ گدی نشینی کا معاملہ ہے، جانشینی کا معاملہ ہے.
اور نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کے خاندان کو کہ عمران خان صاحب تو بڑے عرصے تک جیل میں رہیں گے، ان کی رہائی کے امکانات بہت کم ہیں، لہٰذا جیل میں رہنے کے بعد عمران خان صاحب نے یا اگر جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باہر ابھی عمران خان صاحب نہیں آ رہے تو ان کو مستقل لیڈرشپ دینی ہوگی، اور جب مستقل لیڈرشپ اب عمران خان صاحب دیں گے تو عمران خان صاحب ظاہر پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، کیا پتہ کل کو دوبارہ سروائیو کر جائے، دوبارہ پارٹی کھڑی ہو جائے، تو اس صورت میں اگر عمران خان صاحب، کیونکہ انسان ہے نا، زندگی تو رہنا تو کسی نے نہیں ہے نا، تو عمران خان کے بعد پارٹی کون سنبھالے گا؟ تو وہ پارٹی بشریٰ بی بی کے پاس کیوں چلی جائے؟ وہ پارٹی حسان نیازی کے پاس کیوں چلی جائے؟ تو پارٹی علیمہ خان کہیں گی کہ میرے پاس آئے، بشریٰ بی بی کہیں گی کہ پارٹی میرے پاس آئے، میں اپنی پارٹی چلاؤں گی، اپنے میاں کی پارٹی میں چلاؤں گی۔ تو عمران خان پارٹی کی لڑائی جو ہے نا، پارٹی کے اندر جو سیاسی لڑائی ہے، اس کو تو عمران خان صاحب آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ان مسائل کو ختم کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں اختلافات، لیکن یہ نہیں ہو سکتے، یہ بڑے خطرناک، اور یہ نسل در نسل چلتی ہیں، یہ لڑائیاں خاندان کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کا معاملہ۔ اب میں آتا ہوں جناب، یہ جو نئی چیز سامنے لائی جا رہی ہے، کہا فیصل وڈا صاحب نے کہ نون لیگ ایک بیڈ برانڈنگ بنتی جا رہی ہے، نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ان سے، مطلب ان کی باتوں سے لگ رہا ہے، جو اشارے دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ جن کے آدمی ہیں انہوں نے ان کو سینیٹر بھی بنوایا سندھ سے، اور ان کے لیے وہ پیغامات بھی ان کے پہنچاتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، اور کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو سامنے لا کر جب وہ بات کرتے اور اگلے دن ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت میں یہ کام شیخ رشید صاحب کیا کرتے تھے، اب وہ فیصل وڈا صاحب کیا کرتے ہیں۔ فیصل وڈا صاحب جو کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب پروجیکٹ عمران خان صاحب اس میں تھا، ابھی مرحلے میں تھا، تو شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے تھے وزیر اعظم نائل ہونے جا رہا ہے۔ پھر جب شیخ رشید وزیر بنے عمران خان کی حکومت میں، وہ کہتے تھے فلاں دن کو فلاں بندے کو نیب نے اٹھا لینا ہے، گرفتار کر لینا ہے، ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک شیخ رشید صاحب کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی، کام ہوتا تھا، اب فیصل وڈا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ فیصل وڈا صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے، پولیٹیکلی اگر اس کا جائزہ لیں، لیگلی اور پولیٹیکلی دونوں صورتوں میں، وہ جو فیصل وڈا صاحب بات کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نون لیگ ناکام ہو گئی ہے، پٹ گئی ہے، اب فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر اب بلاول بھٹو آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی اور پیپلز پارٹی کی نظر 2029 پر ہے۔ یہ جو سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتی۔ پیپلز پارٹی کو پوری کی پوری پارٹی کا پریشر تھا، جتنے ایم این ایز منتخب ہو کر آئے تھے سب نے کہا کہ ہمیں کابینہ میں شامل ہونا چاہیے، بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں۔ صدر زرداری صاحب نے بھی ایک دو موقعوں پر بلاول بھٹو کو کہا کہ ضد چھڑ دے بچہ، چلیے کابینہ، انہوں نے کیا نہیں، صدر بن جائیں آپ، آئینی عہدے لے لیں، کابینہ میں نہیں جائیں گے۔ اس کی کئی ریزنز ہیں، وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، کیونکہ دو تین چیزیں، ایک تو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ایک خطرناک حد تک پرائیویٹائزیشن چاہتی ہے، اور نواز شریف نون لیگ کی تو پرائیویٹائزیشن شروع سے نون لیگ کا پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے، ہر چیز پرائیویٹائز کر دو۔ پیپلز پارٹی کی لمیٹیشنز ہیں، وہ پرائیویٹائزیشن اس طرح کی نہیں چاہتی جس طرح کی نون لیگ چاہتی ہے۔ اب تو پیپلز پارٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سندھ میں وہ کہتے ہیں ہم نے کامیاب ماڈل بنایا ہوا ہے، اس کو مرکز میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ پی آئی اے بیچنے کے بجائے آج سپریم کورٹ نے پی آئی اے کی نجکاری کو جو روکا ہوا تھا وہ فیصلہ واپس ہو گیا، نجکاری کی اجازت دے دی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے اس کی نجکاری کے بجائے اس کو اپنا پارٹنرشپ کے ساتھ چلایا جائے۔ اسٹیل مل، مراد علی شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے روسی سفیر سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ ہماری مدد کریں، آپ نے ہی تحفہ دیا تھا بھٹو شہید کو، اور آپ ہی اس کو ہمیں چلانے میں مدد کریں، ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ نہ اس کو پرائیویٹائز کریں، ہمارے حوالے کریں، ہم خرید لیتے ہیں اور ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے پیپلز پارٹی کا منشور، اور اس کے تحت پیپلز پارٹی اس حکومت میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن دوسری چیز کہ 2029 اچھا کرے گی برا کرے گی، سارا کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی نون لیگ پر ڈال دے گی، اور پیپلز پارٹی 2029 کے لیے اپنا ایک امیج بنائے گی، پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتی ہے، پولیٹیکل فائدہ لینا چاہتی ہے کہ حکومت کو ووٹ بھی دیا ہے اور حکومت کی فیصلہ سازی سے خود کو دور رکھا ہوا ہے، اگر اچھا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نون لیگ کا کریڈٹ، اگر برا ہوگا تو ہم اس پر اپنا نون لیگ کو گندا کریں گے اور اپنا ایجنڈا سامنے لے کر آئیں گے، 2029 کی تیاری کریں گے انتخابات کی۔ یہ تو ایک تھا 2024 کے انتخابات
8 فروری کے بعد یا اس سے پہلے کے پیپلز پارٹی کے فیصلے. لیکن ابھی جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈرائیونگ سیٹ پر بلاول بھٹو آ رہے ہیں کیونکہ نون لیگ بیڈ برانڈنگ ہو رہی ہے. بیڈ برانڈنگ کیوں ہو رہی ہے نون لیگ صاحب کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, ہم بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ حکومت والی سائڈ پر تو شہباز شریف صاحب میں نے کئی بار کہا ہے کہ اپنا 100% دے رہے ہیں, جو ان کی استعداد ہے, جو ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ 100% دے رہے ہیں. حکومت والی سائڈ پر تو نون لیگ کو اتنی کبھی کوتاہی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کو وہاں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ 2 چیزیں مانگتے ہیں شہباز شریف صاحب, اسٹیبلشمنٹ کو 4 چیزیں لکھ کر دے دیتے کہ آپ کی ہیں مالک, لے جائیں, ہم کون ہوتے ہیں, ہم تو آئے ہیں چند دن کے لیے, اصل مالک تو آپ ہیں. وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. تھوڑی سی زمین مانگتے ہیں, زیادہ زمین دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں پانی چاہیے, 6 کنال نکال دو جناب, مالک لے لینا کینال. تو شہباز شریف سے تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. وہ پولیٹیکلی وہ جو عمران خان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو مسلم لیگ نون کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. اور اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو باہر سے لایا بھی گیا تھا, کہ میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں گے, بات کریں گے, مریم نواز صاحبہ پولیٹیکلی بہت زیادہ متحرک ہوں گی, ایکٹیو ہوں گی, تو کاؤنٹر کیا جا سکے گا. وہ نہیں ہو رہا. مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے متعلق پنجاب میں بات ہو سکتی ہے. پولیٹیکلی وہ جب بات کرتی ہے نا, مطلب جس طرح پرسوں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا تھا اور 26 نومبر پر بات کی تھی, اس باتیں انہوں نے, اس میں وزن تھا اور وہ باتیں گنی جا سکتی ہیں کاؤنٹر مطلب کرنے کے لیے. وہ کافی امپورٹنٹ باتیں تھیں پی ٹی آئی کے نیریٹو کو. وہ روزانہ کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ اس طرح سامنے نہیں آتی. شہباز شریف صاحب سامنے آئیں گی بھی تو شہباز شریف صاحب کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا. تو پولیٹیکلی وہ جو کاؤنٹر کرنا ہے پی ٹی آئی کو, اس میں ضرور اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم آ رہی ہے کہ نون لیگ کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. تو وہاں پر ذرا تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے کہ یار نون لیگ والے ذرا متحرک ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. وہ ان کو وہاں پر تحفظات ہیں نون لیگ کی پالیسیز پر اور نون لیگ کے ایکشنز پر. گورنمنٹ کی سائڈ پر نہیں ہے, حکومتی سائڈ پر وہ بالکل راضی بازی ہے اسٹیبلشمنٹ. اچھا, اب آتے ہیں کہ بلاول بھٹو ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے اسٹیبلشمنٹ بٹھا سکتی ہے. بھائی نون لیگ جو اپنا پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ سیٹیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیوں ایک ایسے سیٹ اپ میں جس میں ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں, بڑا صوبہ ان کے پاس ہے, وہ کہے کہ نہیں جی اب بلاول بھٹو زرداری آ جائے سیٹ پر. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میجورٹی کسی اور جماعت کی اور وہ مائنارٹی حکومت میں وزیر اعظم بنیں گے تو کتنا ایک وہ پاورفل اور طاقتور وزیر اعظم ہوں گے. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. وہ ہر ٹائم بلیک میل ہوتے رہیں گے, ہر ٹائم, اسٹیبلشمنٹ سے بھی, نون لیگ سے بھی, اپنی پارٹی سے بھی, تو کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. اچھا, اب آپشن ہے پی ٹی آئی کا کہ جی پی ٹی آئی ووٹ دے دے مسلم لیگ نون کے حکومت گرانے کے لیے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس میں ساتھ دے دے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی حکومت بنا لے, وزیر اعظم بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی کا ووٹ ہو. اگین میجورٹی ووٹ تو دوسری پارٹی کا ہوگا. اور پیپلز پارٹی یہ کیوں کرے گی؟ تو پیپلز پارٹی تو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے ڈنڈا اٹھانا ہے تو ڈنڈا اٹھائے, تو پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کرے گی, نہ کرنا چاہتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو 30 نومبر کی یوم تاسیس کی اسپیچ ہے, اس کا ایک جملہ جو میڈیا نے نظر انداز کیا یا میڈیا کو سمجھ نہیں آیا یا غیر اہم سمجھا گیا, وہ یہ تھا کہ جی یہ حکومتیں 2029 تک کا چلیں گی, سندھ حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے گی, باقی حکومتیں بھی. اس کا مطلب کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب چاہتی ہے کہ 2029 تک سسٹم چلے اور 2029 کے انتخابات میں وہ کوشش کرے کہ میکسیمم ووٹ لے کر اپنی حکومت بنائے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی حکومت کو گرانے کے حق میں ہے, نہ کسی ایسی کوشش کا حصہ بنے گی, اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے پاس پنجاب میں ووٹ ہی نہیں ہے اس کو وزیر اعظم بنا دے. اور مریم نواز صاحبہ اور مرکزی حکومت میں پہلے ہی کافی سارے معاملات ذرا سیدھے نہیں ہیں, گڑبڑ چل رہی ہے. جب پیپلز پارٹی مرکز میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گی تو پنجاب کی اور مرکز کی لڑائی ہوگی, شدید لڑائی ہوگی. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملے گا, کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ تو ہے کہ عمران خان صاحب کا کسی طرح بندوبست ہو جائے, پی ٹی آئی کا جو پاپولر ووٹ بینک ہے وہ کسی طرح ٹوٹے. تو پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ پر لا کر تو وہ نہیں ٹوٹ سکتا. مسلم لیگ نون اسٹرینتھن ہوگی پنجاب میں تو ٹوٹے گا, یا پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنی پراپر سیاست کرے گی, گاؤں گاؤں بلاول بھٹو زرداری صاحب جائیں, آصفہ بھٹو زرداری جائیں اور دیگر لیڈرشپ جائے گی. تو پیپلز پارٹی وہ جو پی ٹی آئی کی ایک اسپیس بن رہی ہے وہ پیپلز پارٹی
اس میں اپنا جو پیپلز پارٹی کی اسپیس تھی وہ شاید کچھ حد تک واپس لینے میں کامیاب ہو جائے۔ فیصل ہوڈا صاحب، میں نے کہا نا کہ وہ شیخ رشید کی طرح پیغام رسانی بھی کرتے ہیں اور پھر شیخ رشید کی طرح خبروں میں رہنے کے لیے اپنے قد کاٹ سے بڑی باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں آ رہی۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، کل کچھ اور ہو جائے اور بات، لیکن ابھی تک نہ ایسی کہیں سوچ ہے، نہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں اس سیٹ اپ کو چھیڑنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔